تفسیر تسنیم کی خصوصیات کیا ہیں اور تفسیر تسنیم اور میزان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تفسیر تسنیم کی مختلف خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ مشترکات ہیں المیزان کے ساتھ اور کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں امتیازات ہیں۔ ہم صحیح۔ پہلے چند مشترکات دونوں میں ملاحظہ کر تو لیں۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ میزان میں تفسیر قرآن بالقرآن ہے اور احادیث کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہمارے پاس اخباریوں کا منہج ہے جو قرآن کی تفسیر صرف روایات کے ذریعے کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ تفسیر میزان میں احادیث کی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین ڈپارٹمنٹ کی صورت میں نہیں نازل کیا، شعبہ جات کی صورت، وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم بحث کرتے ہوئے دقتوں میں علمی جاتے ہوئے اس طرح سے تقسیمات کریں۔ کہ اگر آپ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا اس سے وہ جو حسبنا کتاب اللہ والے نظریے کی تقویت نہیں ہوتی؟ اصلاً کلام ہو نہیں سکتا، منبع و حجت خود امام معصوم کی ذات ہے۔ اس امام معصوم، اور یہ وجہ امام معصوم میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ امام معصوم جو ہیں ان کی شخصیت جو وہ ہمیشہ ہر دور میں حجت کے طور پر رہے گی، اس لیے یہ دونوں حجت تا قیامت قائم رہیں گی۔ یہ ان سے مشہور ہے آیت اللہ طباطبائی کے حوالے سے، وہ ان روایت کے بارے میں کہتے ہیں جو تفسیر کے حوالے سے ہیں۔ اکثر یہ جو روایات ہیں یہ روایت تفسیری نہیں ہے، روایت تطبیقی ہے، تو کیا اصل تفسیر تسنیم میں بھی یہی منہج ہے؟ کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کی پہلی تفسیر مثلا یہ ہستیاں بن رہی ہیں، یا لہٰذا یہ جب بن رہے ہیں تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا مصداق؟ اس کا مطلب ہے آپ قرآن کے دائرے کو محدود کر رہے ہیں، تا قیامت آنے والے بشر کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں ہر شخص کے اندر ایک فرعون پوشیدہ ہے، احسن۔ مصر مختلف ہر کسی کا۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور ماہ رمضان المبارک قرآن کی بہار ہے، تو اس ماہ مبارک میں تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، تفسیر موضوعی، اور اس کے لیے محور و مرکز انشاءاللہ تفسیر تسنیم ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب۔ تو اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید حسن رضوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تفسیر تسنیم کی خصوصیات کیا ہیں اور تفسیر تسنیم اور میزان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی ہاں، تفسیر تسنیم کے المیزان کے بعد المیزان فی تفسیر القرآن، کہ اس کا پورا نام یہ ہے، مکتب تشیع میں بالخصوص اور جہانی طور پہ عالم اسلام کی بہترین ترجمان تفسیر تسنیم ہے۔ تفسیر تسنیم کی مختلف خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ مشترکات ہیں المیزان کے ساتھ اور کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں امتیازات ہیں۔ ہم صحیح۔ پہلے چند مشترکات دونوں میں ملاحظہ کر لیں اور پھر چند امتیازات یا بعض پہلوؤں سے یہ دونوں تفسیریں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو دونوں میں مشترک ہے کہ وہ یہ ہے کہ آیت اللہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و آیت اللہ جوادی عاملی دامت برکاتہ، یہ دونوں شخصیات ایک جامع العقل و نقل یا معقولات و منقولات دونوں کے اوپر دسترس حاصل کرتی ہیں۔ اور شاگرد بھی ہیں آیت اللہ جواد جی، عاملی، آیت اللہ مرحوم آیت جوادی اللہ عاملی طباطبائی کے۔ دامت برکاتہ، وہ شاگرد بھی ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ لہٰذا اب قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں، چونکہ وہ حقیقی منبع دین ہے، ہدایت کا حقیقی منبع ہے، اور انسان کی اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں کے حوالے سے ہدایت کرتا ہے، لہٰذا اس کی آیت صرف ایک علم کے ذریعے سے نہیں تفسیر کی جا سکتی، جیسا کہ اکثر بیشتر مفسرین انہوں نے اسی طریقے سے کیا۔ مثلا کوئی فقہی اور اصولی مزاج کا ہے تو آپ کو پوری تفسیر میں یہ جھلک زیادہ نظر آئے گی۔ کوئی کلامی نگاہ کا تفکر کا ہے تو پوری تفسیر میں کلامی یا ادبی کوئی ہے تو ادبی آپ کو رنگ نظر آئے گا۔ لیکن یہ شخصیات چونکہ جامع ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے پابند رکھا کہ اس میں اپنے احواء اور اپنے رجحان اور رغبتوں کو دخل نہ دیں۔ ہم عصمت کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں عصمت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن بھرپور کوشش کی انہوں نے کہ بے جا فلسفے کو دخل نہ دیں، بے جا عرفان کی مداخلت نہ کریں، بے جا فقہی اور اصولی قواعد کو تفسیر کے قواعد کہہ کے اجرا نہ کریں، بلکہ آیت کا فہم حاصل کریں۔ جسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعنوان متکلم ہے تو متکلم کی ادھر مراد کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دیگر آیات سے استفادہ کیا۔ یہ ایک روش مکتب تشیع میں پہلے ہمیں زیادہ ابھری بھی نہیں نظر آتی۔ صحیح، اسے آپ کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے۔
تو یہ ایک نقطہ ہو گیا. تو یہاں پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ میزان میں تفسیر قرآن بالقرآن ہے اور احادیث کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہمارے پاس اخباریوں کا منہج ہے جو قرآن کی تفسیر صرف روایات کے ذریعے کرتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ تفسیر میزان میں احادیث کی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات یقیناً جو تفسیر میزان کا مطالعہ کرتا ہے وہ فوراً اس بات کا انکار کرے گا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے روشوں کو ایک نو جم کیا ہے. صحیح. اس لیے تفسیر قرآن بالقرآن کو غالب قرار دیا ہے اور روایات میں فقط شیعہ منابع پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اہل سنت منابع سے بھی حدیثیں لے کے آئے. اور یہی تفسیر تسنیم کی بھی خصوصیت ہے صحیح. کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ہر دو منابع سے استفادہ کی. اس لیے کوئی بھی ہمارے پاس ایسی روایت نہیں ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر. وہی عرض کیا نا کہ عصمت کا ان جگہوں پہ دعویٰ نہیں ہے، ہم غلبے کو دیکھ رہے ہیں اکثر امور کو مد نظر رکھے ہوئے. وَإِلَّا تنقید کا کسی حد تک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. یعنی پہلی خصوصیت یہ ہے دونوں تفسیروں میں کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کوشش کرتے ہیں نہیں، سمجھنے. پہلی خصوصی ہے کہ خود جو مفسر ہے اس کا جامع ہونا. صحیح. ہاں، چونکہ جو جامع ہے اللہ تعالیٰ نے دین ڈپارٹمنٹ کی صورت میں نہیں نازل کیا، شعبہ جات کی صورت. وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم بحث کرتے ہوئے دقتوں میں علمی جاتے ہوئے اس طرح سے تقسیمات کریں. صحیح. لہٰذا خداوند متعال نے جیسا انسان کا جسم ہے، ہیکل ہے، اس میں ہر عضو دوسرے بدن کے عضو کے ساتھ سازگار بھی اور بدن سے بھی سازگار ہے. یعنی یہ خود اس کی سازگاری ہے، مثلا بازو ہے، اور بازو کا مقام بدن میں کہاں ہے اس کے ساتھ بھی سازگار ہے. صحیح. جب بازو کو یا آنکھ کو آپ نکال کے باہر ڈسکس کریں تو وہاں پہ آپ بدن کے ساتھ اس کے ارتباط کو مد نظر نہیں رکھ پائیں گے، صرف اسی کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں. عموماً وہ افراد جو جامع النقل والعقل نہیں ہیں صحیح. وہ صرف ایک جہت سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پورے دین سے سازگار نہیں کر پاتے. مثلا فقیر صرف فقہ کی نقطہ نگار سے تفسیر کے، جیسے فقہ القرآن کی عنوان سے بہت ساری ہیں بھی صحیح. قابل استفادہ ہیں، لیکن وہ پورے دین کی ترجمانی اس تفسیر میں نہیں کر رہے. صحیح. یہ شخصیات یہ جب آئے تو فقہی آیات کو فقہی تناظر میں انہوں نے بیان کیا. اچھا، اسی طرح سیاسی اور اجتماعی پہلوؤں کو اسی کے تناظر میں انہوں نے ذکر کیا، سنن الہیہ کے موضوع کو کھول کے انہوں نے ذکر کیا. اعتقادات کے جو مسائل ہیں جیسے عصمت کے اوپر بحث ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے خوب سیر حاصل بحث کی اور قرآنی ہی آیات سے بحث کی. تو یہ ہے کہ انہوں نے پورے دین کی ترجمانی ان کی تفاسیر میں موجود ہے، صرف ایک رخ سے نہیں ہے. اس لیے ان کا جامع ہونا پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وسیع منابع سے استفادہ کرنا ہے. صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر رک جانا نہیں ہے. جیسے تفسیر قمی بہت عالی شان کتاب ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس میں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن وہ صرف روایات کا بیان ہے اور وہ بھی بہت قلیل آیات کے ضمن. یا تفسیر البرہان ہے، اور تفسیر برہان متاخر ہمارے پاس جو ہیں، کیونکہ آغاز کی تفسیر قمی، تفسیر فرات اور اس طرح سے چند تفاسیر ہیں. تفسیر عیاشی ہے. تفسیر عیاشی بڑا اس کو آیت اللہ جوادی عاملی کے شاگردان بھی جیسے آیت اللہ عزدان پناہ دامت برکاتہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر عیاشی دو طرح سے تھی. ایک مفصل لکھی گئی، کئی جلدوں کے اوپر تھی، سندی بحث ساری. اس کے بعد انہوں نے مختصر لکھی اور صرف دو نام راویوں کے، ایک نام راوی کا لکھا اور بقیہ انہوں نے ہٹا دیا. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ جو مفصل تھی وہ زمانے کی نظر ہو گئی اور وہ مختصر ہم تک پہنچ گئی. اس لیے قابل استفادہ تفاسیر ہے لیکن پورے کے پورے قرآن کی اول تفسیر نہیں ہے. نمبر دو، وہ جو روایات ہیں ان کا خود فہم بھی آسان نہیں ہے. وہ قرآن کی طرح بہت ساری روایات کا فہم ہی ہمارے لیے مبہم ہے، مجمل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی الگ ضرورت ہے. لہٰذا شرح کی اپنی جگہ حاجت قائم تھی. لہٰذا تفسیر برہان ایک جامع تفسیر ہے لیکن صرف روایت کو ذکر کرتی ہے، روایت کو بیان نہیں کرتی اور روایت کا فہم بھی ذکر نہیں کرتی. لہٰذا یہاں پہ جو آج کے دور میں یہ دو تفاسیر لکھی گئیں، اس نے بقیہ شیعہ سنی دونوں تفاسیر جو عالم اسلام میں لکھی گئی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے ایک بہترین تصویر کشی دین اسلام کی ہے. تو بعض یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تفسیر المیزان چونکہ انقلاب سے پہلے تفسیر لکھی گئی ہے اور تفسیر تسنیم انقلاب کے بعد ہے، تو لہٰذا جو معاشرتی مسائل ہیں خصوصاً نظام اسلامی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی آغا جوادی عاملی نے بہترین انداز میں جامع گفتگو کی ہے، یعنی مسائل کا حل پیش کیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہرحال اس کو ہم امتیازات میں سے شمار کر سکتے ہیں. ایسا قطع نہیں ہے کہ تفسیر میزان میں یہ مباحث نہیں ہے. وَإِلَّا اجتماع کے حوالے سے یعنی معاشرے کے حوالے سے جو سورہ بقرہ کے ضمن میں آیت اللہ
طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس سے تو بیرونی دنیا بھی استفادہ کرتی ہے، انہوں نے خوبصورت ترین طریقے سے ذکر کیا، صحیح آداب اور اخلاق میں فرق ذکر کیا المیزان میں، اور پھر آداب کو فردی اور اجتماعی حصے میں تقسیم کیا ہے۔ اجتماعی حوالے سے سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور صحیح مفصل انہوں نے بڑا منظم کلام اس جگہ پر فرمایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سیاسی مسائل، مثلا اقتصادی مسائل جو ابھی ایران کو پیش آئے، بندہ حقیق کو چند روس میں جانے کی جو توفیق ملی آیت اللہ جوادی عاملی کے، تو جو پہلا درس تھا اس میں وہ یہی بات بیان کر رہے تھے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، صحیح چونکہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کفر نہیں، ائمہ کفر سے جا کے قتال کرو۔ اب یہ مسئلہ وہ کب بیان کر رہے ہیں کہ اقتصاد کے مسئلہ جو ایران میں درپیش تھا، یہ 5-6-7 سال پرانی بات ہے، صحیح تو اس کے ضمن میں انہوں نے قرآن کی مختلف آیات کو پیش کی اور ذکر کیا کہ نہ بخل صحیح ہے نہ اسراف صحیح ہے، ان دونوں کے درمیان قوام ہے، صحیح صحیح، ان دونوں کے درمیان یعنی اقتصاد یہ کی بھی تشکیل خصوصیت بھی دونوں میں پائی جاتی ہے، ہاں یعنی تفسیر تسنیم میں ذرا تفصیل کے ساتھ۔ ہاں، وہ چونکہ حالات ایسے پیش آئے، صحیح انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد معاشرے کو حل بھی ضروری تھا، اور قرآن کے آئینے میں ان موضوعات کے اوپر گفتگو بھی ضروری تھی، اس لیے صحیح بڑے مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبانی المیزان میں ذکر تھے، انہی مبانی کو رفتہ شفتہ کر کے ادلہ کے ساتھ، آیات، روایات اور عقلی استدلال کے ساتھ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ صحیح اس میں میں ایک اور دو نکات بھی بیان کروں کہ جو مشترکات میں سے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ خود مفسر جامع شخصیات ہیں، جامع منابع سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ان دونوں مفسرین کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگان اس بات کے نظریاتی طور پہ قائل ہیں، قرآن کے فہم کے لیے کسی اور نوشتے کی ضرورت نہیں ہے سوائے فقہی احکام کے۔ صحیح فقہی احکام میں ہم مجبور ہیں کہ اس کی تفسیر صحیح سند، خبر واحد یا متواتر یا جو بھی ہمارے پاس ادلہ فقہی اور اصولی ہے اس کے ضمن میں کی جائے، لیکن قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت جا کے بیان کرتی ہے، قرآن کے ایک نظریے کو دوسری آیت بیان کرتی ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا کہ ایک نو قرآن حفظ نہ ہو۔ صحیح لہٰذا یہ بزرگان، ان کو قرآن بڑے مضبوط طریقے سے حفظ ہے، اور جب انہوں نے قرآن کا تکرار اپنی عام عادی زندگی میں کیا، شدید غور و فکر کیا، اور تو یہ یہاں پر ایک اشکال جو وارد کرتے ہیں کہ جب آپ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا اس سے وہ جو حسبنا کتاب اللہ والے نظریے کی تقویت نہیں ہوتی؟ کیونکہ پیغمبر نے تو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی روایت کا سہارا لینا تو ضروری ہے، جو کہ اخباریوں کا مبنا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو انہی کے لیے نازل ہوا ہے، تو لہٰذا قرآن سے اسی حد تک ہم استفادہ کر سکتے ہیں جتنی روایات میں ہے۔ نہیں، یہ بات بھی یقیناً درست نہیں ہے۔ جو حدیث ثقلین کو جانتا ہے فوراً اس بات کا انکار کرے گا۔ حسبنا کتاب اللہ حدیث ثقلین کے وہ ہے مقابلے میں، کہ وہ اصلاً اہل بیت علیہ السلام کو بعنوان حجت وہ منبع ہی نہیں تسلیم کر رہا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا جو جملہ ہے، صحیح ہاں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعنوان منبع دین شمار نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی ہے اور کتاب ہی سے ہم ہدایت لے لیں گے، ہمارے لیے اور کسی منبع کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس میں سنت رسول کی بھی نفی ہے۔ ظاہری کلام سے تو یہی محسوس ہوتا ہے، چونکہ یہ جملہ جب بولا گیا تھا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقابلے میں جملہ بولا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، صحیح اور پھر کہا کہ آپ جو بیان کرنا چاہیں یا لکھوانا چاہ رہی ہیں تو ہذیان کی نعوذ باللہ وجہ سے ہے۔ صحیح تب رسول اللہ نے پھر فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے سارے نکل کے یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ لیکن یہاں پہ جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، وہ حدیث ثقلین سے تمسک کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ ہر دو دین سمجھنے کا کیا ہے، منبع ہے۔ اور پھر حدیث ثقلین میں جیسے بزرگان ذکر بھی کرتے ہیں علماء کہ قرآن کا ثقل وہ روایات اہل بیت نہیں ہیں، ذوات اہل بیت ہیں۔ صحیح یہ ایک خود قرآن ہے جو کلام الہی ہے، اس کلام الہی کا ثقل جو ہے وہ روایات اہل بیت نہیں، احادیث اہل بیت نہیں، وہ کون ہے؟ ذوات اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یعنی جو احادیث متواتر ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ اصلاً کلام ہو نہیں سکتا، منبع و حجت خود امام معصوم کی ذات ہے، اس امام معصوم، اور یہ وجہ امام معصوم میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ امام معصوم جو ہیں ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں حجت کے طور پر رہے گی، اس لیے یہ دونوں حجت تا قیامت قائم رہیں گی۔ ایک حجت امام مہدی علیہ السلام ہے اور ایک حجت قرآن ہے، اور ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، کبھی بھی تنافی نہیں ہوگی، یہ دونوں حوض کوثر ہمارے ایک ساتھ پہنچیں گے۔ یہ مقدمے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل
ذکر بھی کیا اگر کوئی آنکھیں کھول کے اسے دیکھے۔ نمبر 2، روایات میں مسائل بہت سارے ہیں، روایات کا ایک بڑا مجموعہ وہ شیعوں سے پہنچا ہی نہیں ہے، وہ پہنچا ہے زیدیوں سے، یعنی آج کی اصطلاح میں آغا خانیوں سے پہنچا ہے، بوریوں سے پہنچا ہے، اس دور میں اسماعیلی یہ کہلایا کرتے تھے۔ تو ان سے جب روایات آئیں گی تو ہمیں فوراً نہیں تصدیق ہو جائے گی کہ امام نے یہی فرمایا۔ پھر یہ معارف کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں اس میں راوی اپنا فہم لے کے جاتا ہے، نہ کہ امام کی بات کو نقل کرتا ہے۔ تو یہ ان سے مشہور ہے آیت اللہ طباطبائی کے حوالے سے، وہ ان روایت کے بارے میں کہتے ہیں جو تفسیر کے حوالے سے ہیں۔ اکثر یہ جو روایات ہیں یہ روایت تفسیری نہیں ہیں، روایت تطبیقی ہیں، تو کیا احسن۔ تفسیر تسنیم میں بھی یہی منہج ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، یہ دوسری خصوصیت جو ہمارے پاس اگلی خصوصیت آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ اس نقطے کو بہرحال نوٹ کریں کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے اول استفادہ کیا ہے، صحیح، لیکن اس کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں خود اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ تم ٹکراؤ کی صورت میں قرآن اور روایات میں روایت کو لے لو، بلکہ لازم ہے کہ تم قرآن کی طرف پلٹاؤ، قرآن کو غلبہ دو، قرآن محور ہے، قرآن مرکز ہے، اس کی تم نے غلبے میں اور حاکمیت میں روایت سے معنی لینا ہے۔ اس لیے سازگار ہو گیا ٹھیک ہے، سازگار نہیں ہوتا آپ روایت کو ایک طرف رکھ دیں یا اہل کی طرف پلٹا دیں۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے لازم واضح ہوئی۔ علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی عاملی، یہ دونوں بزرگان انہوں نے حدیث ثقلین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے، لیکن مرحلہ دوم پہ احادیث سے استدلال کیا۔ اول استدلال کس سے ہے؟ قرآن بالقرآن سے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور بھی وہ روایات لے کے آئے، خود قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تنہا منبع کے طور پہ۔ لہٰذا ابھی ہم یہ کام کریں کہ صرف قرآن سے نظریے کو لیں، پھر دیکھیں آیا روایت تائید کرتی ہے یا ٹکراؤ ہے۔ آپ دیکھیں گے روایات ہمیشہ اس کی تائید کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ دوسری چیز یہ اصل میں آج کے دور میں آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اچھا بیان کیا ہے، اور جریہ روایات کے باب سے، چونکہ صحیح سند ایک روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اسی طرح جاری ہیں جیسے پانی جاری ہوتا ہے، صحیح ہے، یا سورج جو ہے وہ اپنے طور پہ جاری ساری ہے اور تا قیامت آنے والے بشر کے لیے جاری ہے۔ تو پھر وہ یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ ماضی کا کوئی واقعہ داستان کی صورت میں بتانے کے لیے نہیں ہے، یا دو شخصوں کو مصداق کے طور پہ لانے کے لیے نہیں ہے فقط۔ تو شان نزول کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شان نزول کی اپنی اہمیت ہے نا، شان نزول جو ہے اور سبب نزول قریب قریب ایک صورت بن جاتی ہے، اگرچہ اس کے معنی میں علماء اختلاف کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں یا جدا ہیں۔ یعنی شان نزول کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے آیت کو؟ شان نزول لازم ہوتا ہے، شان نزول جو ہے نا ایک ہے سبب نزول ہمارے پاس کہ اس کا یہ سبب بنے، یہ آیت نازل ہونے کا یہ سبب ہے۔ شان نزول ایک نوع تفسیر ہی کے باب میں آ جاتا ہے، صحیح ہے، کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی پہلی تفسیر مثلا یہ ہستیاں بن رہی ہیں، یا لہٰذا یہ جب بن رہے ہیں تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا مصداق؟ اس کا مطلب ہے آپ قرآن کے دائرے کو محدود کر رہے ہیں، تا قیامت آنے والے بشر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد کا اور ہر گھرانے کے اپنے ذاتی کچھ امتیازات اور جداگانہ مسائل ہیں۔ وہ ایک گھرانے کا جب مسئلہ مثلا بلعام باور کا ایک مسئلہ حل کیا، تو اگر وہ واقعہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا تو آج ہمیں اس آیت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ہمارے سامنے اسے بیان کیا گیا؟ اصحاب کہف کا واقعہ تو نہیں تکرار ہوا ابھی، اس واقعے کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں ہمارے لیے کیا خصوصیات ہے؟ اسی لیے مشرکین طعنہ دیتے تھے کہ اساطیر الاولین، اساطیر الاولین کا قرآن نے انکار کیا۔ آج بھی کوئی اساطیر الاولین کی جہے سے دیکھے گا ہدایت نہیں ملے گی اسے۔ یہ قرآن تو کہتے ہیں فی قصصہم لعبرۃ، ہاں لعبرۃ، احسن، ہمارے لیے احسن۔ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جو عرض کرنا میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں، روایات جر کے حوالے سے ہمارے پاس ایک صحیح سند اور دیگر پھر اس کی تائید میں روایات تفسیر عیاشی سے موجود ہے، یعنی قدیمی منابع میں یہ ہے۔ وہ روایات کا اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے، ایک آیت جب نازل ہوگی تو قرآن کے دو نزول ہیں، آیت اللہ طباطبائی اس بات کے قائل ہیں۔ ایک قرآن دفعی طور پہ نازل ہوا، جیسے کہا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن بیان کرتا ہے، اور ایک ہے واقعات کی صورت میں تدریجاً نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں یہ جو پورا کا پورا دور ہے۔ اب جو 23 سال کے عرصے میں یہاں پہ سبب نزول بھی بنتا ہے۔ اگر ایک جگہ مثلا آیت تطہیر کا سبب نزول بنا کہ امت کو متعارف کرایا جائے اہل بیت عشیرہ کے مقابلے میں اہل بیت طہارت، کہ ازواج بلا شک و شبہ آج کے دور میں بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہے، اس دور میں بھی اہل بیت میں شمار ہوتی تھیں،
لیکن اہل بیت عشیرہ چاہے سید ہو یا زوجہ ہو، ہر دو کو نکالنا تھا، اس کے لیے ایک واقعہ پیش آیا، اور پھر شان نزول ان کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں یہ پیش آیا۔ اب ان ہستیوں کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ طہارت سے وابستہ نہیں ہو سکتا جیسے بقیہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کے معنی کو محدود کر دیں گے اور مصداق کی طرف نہیں آئیں گے، یہاں مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس کو اب یہ دونوں بزرگان اس مبنا کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے حقائق خارج میں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسے کہتے ہیں تعویل۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کا ہے خارجی وجودات کو، مثلا حقیقی جنت کو تعویل کا ہے۔ قرآن نے جس جنت کا تذکرہ کیا وہ مفہوم اور معنی کی صورت میں ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، یہ معنی کہلائے گا۔ صحیح ہے، مفہوم اور معنی ہر لفظ کا ایک علامہ طباطبائی قائل ہے۔ اچھا، اس کے مصادیق اور اس کے حقائق مختلف ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ جریہ روایات ہمارے لیے حل ہو جاتے ہیں۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، کہ یہاں پہ شمس اور قمر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام، یہ شمس اور قمر کا حقیقی دنیا میں ایک مصداق ہے۔ معنی شمس و قمر جس لفظ سے بیان ہو رہا ہے اس کا ایک اور مصداق یہ کوکب بھی ہے، جو ستارے ہیں جو آسمان پہ چمک رہے ہیں، اس کا ایک اور مصداق مستقبل میں اور بھی آ سکتا ہے۔ مثلا بلند بور کا واقعہ معنی ذکر کر دیا کہ جو ان خصوصیات کا مالک ہو، اور اس کے مصداق میں ماضی میں بلند بور تھا، مستقبل میں کوئی اور سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ مصداق جو ہے نا وہ مختلف ہو رہے ہیں، معنی یا سامری ہے، فرعون ہے، حامان ہے، سامری ہے، یزید آپ کہہ لیں۔ اس طرح امام خمینی فرماتے ہیں ہر شخص کے اندر ایک فرعون پوشیدہ ہے، مصر مختلف ہر کسی کا۔ جی، مصر مختلف ہے، اس کی ابھی فی الحال ریاست ہے، وہ دوسری ریاست پہ ابھی آ نہیں رہا۔ ہاں، تو یہ اسے کہتے ہیں کہ مصداق کے تعین کے قائل ہوں، کہ آیات آ کے کیا کرتی ہیں، معنی ذکر کرتی ہیں، اور مصداق ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں۔ بس یہ خصوصیت بھی دونوں میں مشترک ہے، یہ مشترک۔ تو تفسیر تسنیم کی اپنی کیا خصوصیات ہیں جو میزان میں نظر؟ خصوصیات تفسیر تسنیم کی کچھ ہیں، مثلاً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میزان خود ان کے ہاتھ سے نوشتہ ہے، اور عربی زبان میں خالص، لہٰذا اس میں جو ترجمانی ہے وہ کاملاً مؤلف کی طرف سے ہے۔ جبکہ علامہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کے دروس ہیں، اور دروس میں پھر دیگر افراد نے آ کے جم بندی کی ہے، اسے منظم کی، اگرچہ ان کی نگرانی میں انجام پایا، گروہی کام ہے، گروہی کام ہے، اس لیے گروہی طور پہ یہ نوشتہ سامنے آیا ہے، لیکن وہ ایک فرد واحد کی اپنی ذاتی محنت ہے۔ نمبر 2، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے علوم کو مد نظر رکھا اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر بیان کی۔ صحیح۔ آیت اللہ جوادی عاملی 40 سال ہو گئے تفسیر میزان کی سب خصوصیات کو مطالعہ کیا استاد کے پاس، انہوں نے پڑھا، علامہ طباطبائی استاد بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض مباحث کو انہوں نے زیادہ جامع طور پہ پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سیاسی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں۔ عرفانی نظری کو علامہ طباطبائی بالکل ہی نہیں زیادہ ذکر کر سکے، انہیں آیت بار بار لانے پڑتی تھی، لیکن ادھر فضا کھل گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کے دور میں فضا نہیں کھلی ہوئی تھی، دونوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، یعنی جو کچھ تفسیر میزان میں ہے وہ تسنیم میں ہے، لیکن تفسیر تسنیم میں بہت سارے ایسے مطالب ہیں جو میزان میں نظر ہاں اس میں مجمل اشارتاً ملیں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو اشارتاً ملیں گے۔ اسی طریقے سے بعض نظریات کے اوپر نقد کیا انہوں نے اپنے استاد کے اوپر۔ اچھا، مثلا یعنی اجتہادی طور پہ ابھی مثال میرے ذہن میں فوراً نہیں ہے، لیکن ان کے نقد جو ہیں وہ، مثلا ایک مثال ہے کہ معراج کے حوالے سے، کیونکہ علامہ طباطبائی معراج جسمانی کے قائل نہیں ہے، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی قائل ہیں اس چیز کے۔ کئی جگہوں کے اوپر نقد ہے، وہ نقد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جن حالات میں تھے، ان حالات میں آپ فقہ سے، اصول سے، ادبیات سے، منطق سے استفادہ کر سکتے تھے، فلسفہ اور عرفان کی فرصت موجود نہیں تھی۔ لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ جس دور میں یہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر عرفان اور فلسفہ کی مدد سے بھی آپ مطالب کو شرح کر سکتے ہیں۔ یا ان کے دور میں فلسفے کے حوالے سے قوم کی فضا اتنی بالکل اصلاً تھی نہیں علامہ طباطبائی کے دور میں، آج کے دور میں چونکہ تھی، اور انہوں نے بھی انتہائی خوبصورت طریقے سے اسے ذکر کیا، آیت کو غلبہ دیتے ہوئے، نہ عرفان کو، فلسفے کو غلبہ نہیں دیا، بلکہ قرآن کریم کی آیات اور اس کے مطالب کو غلبہ دیتے ہوئے، وہاں اگر تشریح، وہ آیت کی تشریح جو بیان ہوا ہے وہ فلسفے سے اچھی ہو رہی ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ اگر وہ دعا سے اچھی ہو رہی ہے، دعا کے کلمات لے کے آئیں گے۔ پھر علامہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر ایک بڑا انسائکلوپیڈیا ہے معلومات کا،
چونکہ فقیر بزرگوار واضح طور پہ مرجع تقلید ہیں اور ان کی باقاعدہ توضیح مسائل ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو کھولا نہیں تھا، خود مجتہد تھے، خود اجتہاد سے اپنے اس پر عمل کرتے تھے احکام شریعہ پہ، لیکن آیت اللہ جوادی عامی نے فقہی انداز کو اچھے طریقے سے بیان کیا، اصولی مبانی کو انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر تسنیم ایک عرفانی تفسیر ہے صرف، تو یہ درست نہیں ہے یعنی یہ تو کاملاً غلط ہے۔ آپ آغاز میں ہی جائیں تو وہ آیات اور روایات کا مثلا ابھی ابتر کا معنی پہلا درس جو الحمد کا ہے اس میں ابتر کا معنی انہوں نے روایت کی وجہ سے بیان کیا، ورنہ ادھر ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ کیا ہے ابتر۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کئی مثالیں دی، ان کے کوئی 15 سے 20 منٹ صرف ابتر کے معنی پہ ہیں، اور نتیجہ یہ لیا کہ ابتر اس معنی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے نتیجے تک نہ کام پہنچ سکے، صحیح۔ اختتام تک نہ آپ نے پہنچ سکے، لہٰذا آپ اپنے کام میں اختتام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس چند امتیازات اور مشترکات تھے۔ تو ناظرین محترم، آج جس موضوع پہ بات ہوئی وہ ہے تفسیر تسنیم اور تفسیر میزان میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی تفسیر تسنیم کے مطالب کی روشنی میں جو تفسیر موضوع ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔